قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ پچھلے جمعے کو ہم نے خدا کے کلام میں سے تعلیم پانا شروع کیا، کام سے متعلق بائبلی تعلیم، ببلیکل ٹیچنگ اباؤٹ ورک۔ تھوڑے وقت کے لیے دہراؤں گا کہ ہم نے پچھلے جمعے کو کیا باتیں سیکھیں۔ خدا باپ کام کرتا ہے، اگر ہمیں کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو خدا خود بیکار نہیں ہے، وہ خود بھی کام کرتا ہے۔ خدا کسی چیز کا محتاج نہیں کہ جسے حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرے، کو محنت کرے، لیکن پھر بھی وہ کام کرتا ہے۔ خدا ہر کام کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ God is able to do all۔ خدا ہمیں اپنے کاموں میں شریک کرتا ہے، اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کرتا ہے اور ہم خدا کے کیا بن جاتے ہیں؟ پارٹنر، شریک کار بن جاتے ہیں۔ اور یہ کتنی عزت کی بات ہوتی ہے خدا کا پارٹنر ہو جانا۔ خدا نے آدم کو کام دیا کہ تو باغ کی دیکھ بھال کر، اس کی باغبانی کر۔ نبیوں نے، رسولوں نے بھی کام کیا، یسوع نے بھی کام کیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے دیے ہوئے کام کرتا ہوں۔ یسوع اپنے باپ کے دیے ہوئے کام کرتا ہے، اپنے کوئی کام نہیں تھے اس کے۔ یسوع ہماری درخواست کے مطابق بھی کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ تم مجھ سے چاہو گے، مجھے کہو گے، میں وہ کر دوں گا۔ بائبل میں کچھ پیشے، پروفیشنز، کام لکھے ہوئے ہیں۔ ہم کام کرنے والے کو کمی کہتے ہیں، لیکن جو سب کے کام کرتا ہے وہ تو خدا ہے، تو پھر وہ سب سے بڑا کام کرنے والا ہوا۔ ہم کمی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لوہار، ترخان، کمہار، تیلی، جلاہے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کمی، کمین، نچلی ذاتیں۔ سارے کام تو خدا کرتا ہے، تو خدا کیا بنا پھر ہماری نظر میں؟ سب کے کام تو وہی کرتا ہے، لیکن کچھ پیشے لکھے ہیں: کمہار، لوہار، کسان، چرواہا، شکاری، بال کترنے والا، اینٹیں بنانے والے، مزدور، راج مستری، کندہ کار، جلاہا، زردوز، کڑھائی کرنے والے، گھر میں کام کرنے والے، سپاہی، لشکر کے سردار، جلوداروں کا سردار، منشی، فقیہ، کاتب، ادیب، دربان، نگہبان، نگران، محافظ، ساقی، نانپوش، باورچی، گاڑی بان، ڈرائیور، درزی، قاضی، وکیل، طبیب، حکیم، دائی، کاہن، نبی، استاد، بادشاہ، پاسبان، بڑھئی، سنار، عطار، عطر نکالنے والے، پرفیوم بنانے والے، ٹھٹھیرا، جہاز ران، خیمہ دوز، دباغ، دھوبی، سرائے والا، موسیقار، سازندہ، مغنی، گانے والے، ساز بجانے والے، تاجر، کاروباری، سرکاری ملازم، امبیسڈر، ایلچی، ماہی گیر، داروغہ۔ اور بھی کئی پیشے ہیں جو بائبل میں لکھے ہیں، اور میں نے پچھلی بار گزارش کی تھی کہ جو نیگیٹو ہیں، منفی ہیں، غلط پیشے ہیں، وہ میں نے نہیں لکھے۔ کسبی کا پیشہ، جسم بیچنے والا، فاحشہ کا پیشہ تھا، جادوگر، فالگیر، مستقبل کا حال بتانے والے، ہاتھ کے ذائچے چیک کرنے والے، انگلیوں، ہاتھوں کی لکیریں پڑھ کے بتانے والے، ستاروں کا علم رکھنے والے۔ ہم ان کو باعزت خدا کی مرضی کے مطابق والا پیشہ کنسیڈر نہیں کرتے، اس لیے میں نے ان کو نہیں لکھا۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم اچھا پیشہ اپنائیں۔ محصول لینے والا، صراف، کرنسی چینج کرنے والے، خزانچی، اکاؤنٹنٹس، لکڑہارا، کھلاڑی، قصاب، سب بائبل میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے غلط پیشوں کا اندراج نہیں کیا کہ جو منفی ہیں، نیگیٹو ہیں، غلط ہیں، ہمیں ان سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اچھا پیشہ اختیار کریں۔ We shall have a noble profession، جو باعزت ہو۔ غلط چیزیں بیچنے والا پیشہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، وہ باعزت پیشہ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بھی کام جو پیشہ ہم اپناتے ہیں باعزت ہونا چاہیے، اور اسے سستی سے نہیں کرنا، تندی سے، تیزی سے، جوش سے، ولولے، لگن سے کام کرنا ہے، بھلے وہ صفائی کرنے والا کیوں نہیں ہے، بھلے وہ کسی کے گھر میں کام کرنے والا کیوں نہیں ہے، بھلے وہ کوئی سب سے نیچ سمجھا جانے والا کام کیوں نہیں ہے، اسے محنت سے کرنا ہے، سستی سے نہیں کرنا، ہمیں محنت سے کام کرنا ہے۔
ہمیں کام پورے دل سے، پورے جی سے، پورے من سے کرنا ہے، تھوڑے دل سے اور مجبور ہو کے کیا ہوا کام. وہ مثال ہے نا، بکری دودھ دیتا تھے، فائدہ کیا ہوا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پورے دل سے کریں، پوری لگن سے، پورے من سے کام کریں، اور جو کام بھی آپ کا ہے اسے بغیر شکایت کیے، بغیر تکرار کیے، بحث میں پڑے بغیر کریں. جب کام آپ کو دیا گیا ہے، آپ کو اس کے عوض کچھ معاوضہ مل رہا ہے، آپ ایگری کر کیے ہو اس پر کہ میں یہ کروں گا، تو آپ کو کرنا چاہیے وہ کام. شکایتیں نہ کریں، تکرار نہ کریں، بحث نہ کریں، دوسروں کو دیکھنے کے لیے نہ کریں، اس کو دیکھو وہ نہیں کر رہا اور مجھے کہہ رہے ہو کام. اپنا کام کرو، شکایت اور تکرار کیے بغیر کرو، اور یہ جان کر کرو کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں. خدا کو سامنے رکھ کے کام کرو کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ انسانوں کے لیے نہیں، آدمیوں کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے لیے کرتے ہیں. اور اجر ہمیں خدا سے ملتا ہے. ہمیں سیلری، تنخواہ ہمیں مالک ضرور دے دیتا ہے، یا باس یا افسر ضرور دے دیتا ہے، لیکن اجر اور برکت خدا کی طرف سے ملتی ہے. کوئی بھی کام جو اب ہم کرتے ہیں اگر خدا کو سامنے رکھ کے کریں گے تو اس کی برکت اور اس کا اجر خدا کی طرف سے جاری ہوگا. ہم اپنی محنت کا صلہ ضرور پائیں گے، بھلے کوئی ہمیں نقصان ہی کیوں نہ پہنچا رہا ہو. یعقوب کی مثال یہاں حوالے میں ہے، پیدائش کی کتاب کے 31ویں باب میں، کہ 10 بار اس کی مزدوری بدلی گئی لیکن خداوند نے اس کو گھاٹے میں رہنے نہ دیا. ہو سکتا ہے آپ کے کام کاج کی جگہ پر آپ کوئی آپ کی ٹانگ کھینچنے والا ہو، کوئی آپ کی برائی کرنے والا ہو، آپ کے کام میں نقص اور کیڑے نکالنے والا ہی کیوں نہ ہو، آپ کو گرانے والا کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں. جب محنت آپ نے کی ہے تو اس کا صلہ خداوند ضرور دے گا. محنت کا اجر خدا دے گا، وہ رہنے نہیں دے گا. ہم دوسروں کے کام میں دخل نہ دیں. یہ بات ہمیں بہت ضروری سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے کام میں دخل نہ دو، بلکہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. پولس رسول کی معرفت خدا پاک نے یہ بات لکھوائی ہے تھسلونیکیوں کے نام دوسرے خط میں 3 باب اور 11 آیت ہے. ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے اور دوسروں کے کام میں دخل نہ دے. بڑی عادت ہوتی ہے ہمیں دوسروں کے بارے میں دخل دینا، ان کے کیڑے نکالنا، ان کے اوپر دھیان رکھنا. اپنے اندر اپنے کام میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کوئی نہ دیکھے، لیکن ہمیں دوسروں کے کام میں دخل دینا ہے. بھائی خوب نے بڑی اچھی ہے نہ پوسٹ دیتی، یہ مینوں مل جانا کبھی. یہ پادری بڑا سکھ ہے، آیا 1.5 گھنٹہ بولیا، گرم سرد ہوا اور تنخواہ مہینے کی جیب میں ڈالی اور موجیں ماری. کام اپنا اپنا. کئیوں کے کام مجھے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، اور میرا کام اگر کوئی کرے نا 1 مہینے کے لیے کر کے تو دیکھو. جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بنایا نہیں وہ کام کرنے کی کوشش مت کرو. کوئی ہے یہاں ہوائی جہاز کا پائلٹ ہے؟ کوئی دل تو بڑا کرتا ہوگا، بڑا دل کرتا ہوگا، لیکن جب خدا نے مجھے پائلٹ بنایا نہیں گلف ایئر کی، میں بزنس کلاس کی، بلکہ وہ سب سے مہنگی ٹکٹ لے کے بھی میں کاکپٹ میں نہیں بیٹھ سکتا، میں کپتان کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا، جو میرا کام نہیں ہے. یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے اکاؤنٹ میں ہزاروں دینار، لاکھوں کی بات نہیں کرتا، خدا کرے سب کے ہوں، ہزاروں دینار کا بیلنس ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ کسی ہسپتال میں جا کر اپنی مرضی سے لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں؟ پاکستان سے پڑھائی کر کے ڈگریاں لے کر سرٹیفکیشن لے کر یہاں آنے والے اکاؤنٹنٹس اور میڈیکل پروفیشن کے لوگوں کو یہاں گورنمنٹ جاب تب دیتی ہے جب وہ یہاں کا لائسنس حاصل کرتے ہیں. دنیا کا بہترین کاریگر ہو ڈرائیونگ میں، اگر اس کے پاس بحرین میں ویلڈ ڈرائیورز لائسنس نہیں ہے
یہاں کی پولیس اس کو روک لے گی، پکڑ لے گی تو اس کا چالان ضرور کرے گی۔ ہر ایک کا کام جو خدا نے اسے سونپا ہے، جس کے لیے اسے بنایا ہے، اسے وہ کرنے دیں، اس میں دخل نہ دو۔ ہماری عادت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہم جب ہمارے گھر میں کوئی بجلی کا کام کرنے والا شخص آتا ہے نا، الیکٹریشین، کیا کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا بھی کھا لو، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مستری کام کر رہا ہے، ہم آدھا آدھا گھنٹہ دیکھتے رہیں گے اسے، یہ کیسے کر رہا ہے کہ اگلی بار میں کروں گا اسے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فون پہ مکینکی کی ہوئی ہے، شاید ابھی ٹھیک ہو جائے، شاید ابھی اس طرح سے ٹھیک ہو جائے، ٹھوکریں لگائیں۔ وی سی آر کا زمانہ یاد ہے نا، مار مار کے اس کو اور چلانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ پرانے ٹیلی ویژن جب بڑے بڑے ہوتے تھے، سائڈوں سے اس کو مارنا، تھپڑ مارنا، اس کے اوپر ہاتھ مارنا، چل جا۔ ہر ایک نے کیا ہوگا، ریموٹ کا سیل نہیں تبدیل کرنا، لیکن اس کو بجا بجا کر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ ہم مکینکی کرتے ہیں، ساری کوشش ہوتی ہے ہماری، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، اس کو کیا پتا یہ کام کرنے کا، میں کرتا نا اس کی جگہ تو بہترین ہو جاتا۔ دوسروں کا کام ہمیں نقص والا لگتا ہے، خامیوں والا لگتا ہے، غلطیوں والا لگتا ہے، میں کرتا اس کی جگہ تو اچھا ہوتا۔ بھئی آپ کو خدا نے وہ کام دیا نہیں ہے۔ ساری دنیا کا دل کرتا ہے کہ میں بحرین کا بادشاہ ہوتا، جب خدا نے پیدا ہی نہیں کیا شیخ عیسیٰ کے گھر میں تو اس پہ حکمرانی کا دعویٰ کیسا؟ بننا تو اس نے تھا نا، کہ جو شیخ عیسیٰ کی اولاد ہوتا اور اس کے بیٹوں میں سب سے بڑا ہوتا، اور اس کو شیخ عیسیٰ اپنا کراؤن پرنس قرار دیتا، اور پھر اس کا نام حمد ہوتا، اور وہ شیخ حمد آج بادشاہ ہے۔ میراثی والی بات نہ کریں، اماں نمبردار مر گیا ہے، اس کے بعد کون بنے گا؟ بیٹا اس کا بیٹا بن جائے گا، اگر وہ بھی مر جائے تو اس کا بیٹا، اگر وہ بھی مر گیا تو اس کا کوئی بھائی بھتیجا بیٹا بن جائے گا، اگر وہ بھی مر جائے، اس نے کہا بیٹا میں سمجھ گئی، سارا پنڈ مر جائے تو نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میراثی کے بچے والا حال کرتے ہیں، دوسروں کے کام کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، میں کرتا تو بڑا اچھا ہونا تھا۔ دخل نہیں دو اس کے کام میں، وہ جو کر رہا ہے he is the best person in God's sight to do that۔ خدا کی نظر میں وہ اس کام کے لیے خدا کا چنا ہوا بہترین ورکر ہے، اس کو کرنے دو۔ دوسروں کے کام میں دخل نہیں دو، اپنا کام کرو دھیان سے، ان کو نہیں دیکھو۔ اپنے کام کو چھوڑ کر جب دوسروں میں دخل دیتے ہیں، دوسروں پر دھیان کرتے ہیں تو نقصان ہوتے ہیں۔ اپنا کام کریں، دوسروں کے کام میں دخل نہ دیں۔ اب کام کئی طرح کے، ٹائپس آف ورکس۔ کئی کام جو ہم کرتے ہیں زمین پر اس زندگی میں، وہ ہیں شخصی یا خاندانی فائدے کے کام۔ ذاتی فائدہ ہے یا خاندان کا فائدہ ہے اس میں۔ دوسری طرح کے ہیں جو سماجی بھلائی کے، سوشل ویلفیئر کے کام ہے، جس میں اپنا ذاتی یا خاندان کا فائدہ نہیں، دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، سوشل ویلفیئر کے کام۔ تیسری قسم ہے خدا کے کام، ذاتی فائدے یا خاندانی فائدے کے کام، سماج کی، سوسائٹی کی بھلائی کے کام، خدا کے کام۔ اب پہلی ٹائپ، شخصی یا خاندانی فائدے کے کام، اس میں مزدوری ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے جو ہم کرتے ہیں، یا لیبر کرتے ہیں، کسی کی ہم ملازمت کرتے ہیں، جاب، ہر طرح کی جاب، پریزیڈنٹ آف اے کمپنی سے لے کر جنرل مینیجر سے لے کر صفائی کرنے والا، جو بھی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے سیلری لیتا ہے، وہ ملازم ہے۔ اور کاروبار وہ ہے جو اپنا ذاتی، یا دکانداری ہے، گیرج ہے، شو روم ہے، فیکٹری ہے، انڈسٹری ہے، کچھ بھی ہے، وہ ذاتی کاروبار ہے۔ ہم یہ سب اپنے خاندان اور اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، مزدوری سے لے کے ذاتی کاروبار تک، کیونکہ اس سے ہمیں
روزی روٹی ملتی ہے، خاندان کو فائدہ ملتا ہے۔ اب یہ جو مزدوری ہے یا ملازمت ہے یا کاروبار ہے، خدا کا کلام کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ صرف مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ جی کئی لوگوں کو بڑا یہ ہوتا ہے، لو جی عورت کی کمائی کمائے گی تو کتنی بے عزتی ہو جائے گی، کہیں گے جی عورت کی کمائی کھاتے ہیں۔ خدا کا کلام بالکل منع نہیں کرتا کہ خاتون جاب نہ کرے۔ خواتین جابز کر سکتی ہیں، ملازمت کر سکتی ہیں، کاروبار کر سکتی ہیں، کوئی ہنر کوئی پیشہ کر کے اپنے خاندان کی ترقی کے لیے کام کر سکتی ہیں۔ اور آج جو حوالہ تلاوت ہوا امثال کی کتاب میں سے 31واں باب، وہ ایک عورت کی تصویر ہے جو گھر میں رہ کر اپنے گھر سے وہ کام کرتی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ ایک کھیت کے بارے میں سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے۔ وہ اکیلی ذمہ دار ہے اس کام کی جو وہ کرتی ہے، وہ اس جاب کی، وہ اس بزنس کی اکیلی ذمہ دار ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے اس کام سے منافع کمانا ہے اور میں نے کھیت خریدنا ہے۔ اتنی آزادی خدا کا کلام دیتا ہے کہ ایک عورت جاب کرتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس پیسے کو استعمال بھی کر سکتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کام کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ان کاموں سے جو ہم شخصی اور خاندانی فائدے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں روزی ملتی ہے، ان سے روزی کمائی جاتی ہے۔ We earn food, edibles، ہم روٹی اس سے کماتے ہیں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے۔ جو ملازمت کریں، جو مزدوری کریں، جو کاروبار کریں، اس سے اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کمائی جاتی ہے۔ اور امثال میں لکھا ہوا ہے 15ویں آیت میں، وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے۔ خاتون محنت کرتی ہے، جاب کرتی ہے، کام کرتی ہے، وہ ایک پروفیشنل ٹرینڈ لیڈی ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور کماتی ہے، وہ اپنے خاندان کو کھلاتی ہے، روزی کمائی جاتی ہے اس سے، اور اس سے آسائشیں زندگی کی کمائی جاتی ہیں، فیسلٹیز آف لائف، زندگی کی سہولتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ مزدوری سے، ملازمت سے اور کاروبار سے ہم اپنے لیے گھر خریدتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، زیور بناتے ہیں، ہم ہر طرح کی سہولتیں جو اپنے گھر میں اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں ہم کمائی کرتے ہیں، اور پھر اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کرتے ہیں۔ آج کل فیسلٹیز میں وہ فون جو 30 دینار کا ملتا ہے، اس نے بھی وہی کام کرنا ہے کہ جو 400 والے نے کرنا، لیکن ہم انسٹالمنٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم لے لیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں انسٹالمنٹ دے پاؤں گا۔ اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ اے بگ ٹاسک، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قسطوں پہ موبائل نکلوا لیا، LEDs LCDs جو بھی نام ہیں آج کل ٹیکنالوجی کے، اسکرینز کے، وہ اپنے لیے لوگ لے رہے ہیں۔ میں نے تو سنا ایک فیملی نے PS پلے اسٹیشن جو گیم ہے بچوں کے لیے، وہ بھی قسطوں پہ نکلوائی اپنے بچوں کے لیے۔ ہم زندگی کی سہولتیں اپنے کاروبار، روزگار، ملازمت، مزدوری سے دیکھتے ہیں، ہاں میں کر لوں گا، I can achieve، مجھے پیسہ ملے گا، میں اس سے سہولتیں اپنی زندگی کے لیے لے لوں گا۔ گھر بناتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، زیورات بناتے ہیں، گھر کی ساری سہولتیں ہم بناتے ہیں، بہت کچھ بناتے ہیں، زندگی کی آسائشیں ہمیں ملتی ہیں ہماری محنت، مزدوری، روزگار سے، اور پھر اس سے عزت کمائی جاتی ہے۔ چھوٹا بندہ 21ویں گریڈ کا افسر ہے، جب ملازمت کرتے ہیں امبیسڈر ہے تو گورنمنٹ کا ملازم نا، میں اور آپ مل کے اس کو ہمارے ٹیکسوں سے جو ہم پاکستان کال کریں یا پاکستان والے ادھر کال کریں یا ایک دوسرے کو کریں، 100 میں سے کتنے ملتے ہیں جی پاکستان میں؟ ابھی 100 کا کارڈ ڈالیں تو کتنے ملتے ہیں؟ 75۔ 25 روپے کہاں جاتے ہیں ٹیکس میں، اس میں سے سارے سرکاری ملازموں کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ ہے تو وہ ملازم، لیکن ہم کہتے ہیں جی سلوٹ کرو جی، صاحب آ گئے۔ عزت ملتی ہے آپ کے کاروبار سے، آپ کے روزگار سے، آپ کی محنت مزدوری سے، آپ کی ملازمت سے آپ کو عزت ملتی ہے۔ آپ کا کام یہ شور کرتا ہے کہ آپ کی عزت، جو بہت بڑے بزنس مین ہیں ان کی عزت، جو بڑے بڑے افسر ہیں ان کی عزت، ہمارے ہاں جو بینک میں لوگ کام کرتے ہیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ بھائی جاواں گے تو لائن چ لگے ہوں بغیر بل جمع ہو جائے گا، چیک کیش کروانا ہے تو ہیلو ادھر سے آ جا۔
ہمارا کام ہماری عزت بڑھا دیتا ہے. کسی دفتر میں کوئی صفائی کرنے والا بندہ لگا ہوتا ہے نا, اس کے بڑے ٹور ہوتے ہیں, بڑے ٹھاٹ ہوتے ہیں, اس کو کہتے صاحب سے ملوا دو ذرا, تھوڑا سا کام ہے, یہ کاغذ نکلوانا ہے, کچھ کرنا ہے. اور ان کے جناب ٹھاٹ نہیں سنبھالے جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں اس سسٹم کا بندہ ہوں, میری ملازمت ایسی ہے, دنیا مجھے سلوٹ کرتی ہے. ہسپتالوں میں صفائی کرنے والے لوگ باہر اپنے کلینک چلا رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہلاتے ہیں. ہمارا کام ہماری عزت بڑھا دیتا ہے. اس خاتون نے جس کے بارے میں ہم سال 31ویں باب میں ہیں, وہ جو کام کرتی ہے, جو جاب کرتی ہے, جو محنت کرتی ہے, اس سے اس کا گھرانہ عزت دار ہوتا ہے. اگر کوئی بیٹی, بیوی, بہن, بہو, ماں جاب کرتی ہے تو وہ بے عزتی کا باعث نہیں ہے. امثال میں لکھا ہوا ہے 23ویں آیت میں, اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. جاب کرنے والی بیوی کا شوہر عزت دار ہے, لوگ اس کو بے عزت نہیں کرتے. ہمیں عزت کرنی چاہیے. جو خاتون کام کرتی ہے اس کے خاندان کے لوگوں کی عزت ہونی چاہیے, لیکن ان کی نہیں جو خود ویلے ہوں اور گھر کی خواتین سے کام کرائیں. خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جس کو محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے, اس کو روٹی بھی نہ دو. جو خواتین کام کرتی ہیں اور آدمی ویلے رہتے ہیں ان کو بھوکا رہنے دیں. خدا کا کلام یہ کہتا ہے جس کو محنت کرنا منظور نہیں وہ بھوکا رہے, روٹی بھی نہ کھائے. سو اس سے ہمیں روٹی ملتی ہے, ہمیں زندگی کی سہولتیں ملتی ہیں اور ہمیں عزت ملتی ہے. سماجی بھلائی کے کام, سوشل ویلفیئر کے جو کام کیے جاتے ہیں, یہ کام ذاتی یا خاندانی فائدے کے لیے نہیں ہوتے, یہ اس سے آگے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں کوئی پیسہ یا کوئی سہولت یا کوئی عزت نہیں ملنی ہوتی. یہ دوسروں کی بھلائی کے کام ہیں, یہ ذاتی فائدے کے نہیں, یہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, یہ ان کی بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ مفلسوں اور محتاجوں کی مدد کرنا. آپ کوئی شخص نظر آ رہا ہے, بزرگ ہے یا معذور ہے, مجبور ہے, سڑک پار کرنے میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے, اور آپ اپنا کام روک کے یا جہاں جا رہے ہیں رک جاتے ہیں اور اس کو سڑک پار کروا دیتے ہیں. یہ بھلائی کا کام ہے. وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا, اس سے آپ کو کوئی معاوضہ نہیں ملنا, کوئی آپ کا بیج نہیں بڑھ جانا. اس میں آپ نے صرف اس کی مدد کی. کوئی ضرورت مند ہے, کوئی محتاج ہے, کوئی غریبی میں ہے, لاچاری میں ہے, اس کی مدد کرنا, یہ سوشل ویلفیئر, سماج کی بھلائی کا کام ہے. اور یہ خاتون کہ جو محنت کرتی ہے, کام کرتی ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے 20ویں آیت میں, وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے, ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی محنت کرتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی شعبے میں آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں, آپ پر لازم ہے کہ آپ مدد کریں دوسروں کی. مفلسوں اور محتاجوں کی مدد یہ سماج کی, سوسائٹی کی بھلائی کا کام ہے. خدا کا کلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم یہ کریں, اور اس میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. خدا یسوع مسیح سے پوچھا گیا بڑا حکم کون سا ہے؟ تو اپنے خدا سے محبت رکھ, اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں کہیں جاؤں اور مجھے اچھی جگہ ملے بیٹھنے کے لیے, تو جب کوئی آپ کے پاس آئے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ اس کو بھی اچھی جگہ آپ بٹھائیں. جب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کے کسی کے ہاں مہمان جائیں تو وہ اچھے کھانے سے آپ کی تواضع کریں, تو آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ آپ پہلے اس کی اچھی خدمت کریں. دوسروں کے حق کا خیال رکھیں, دوسروں کے بارے میں یہ سوچیں جیسے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو بھی ہوگی. جیسے میں کسی پریشانی سے گزر رہا تھا اور میری کسی نے مدد کی, میں بھی کسی کی پریشانی میں اس کی مدد کروں. میں پریشان اور مجبور تھا, میری کسی نے مدد نہ کی, مجھ پہ کیا گزری, میں کسی اور کو اس دکھ سے نہیں گزرنے دوں گا.
ایک بچہ جب بڑا ہوا اس کو پتا چلا کہ اس کے والد کی وفات ہو چکی ہے، اس کے بچپن میں کیسے ہوئی، ہوائی جہاز کا حادثہ ہوا تھا، تیرا باپ مر گیا اس میں، وہ پوچھنے لگا کس کی غلطی تھی؟ دوسرا جہاز ٹکرایا تھا؟ نہیں بیٹا، پائلٹ نے اسے کہیں گرا دیا؟ نہیں پتا، اس کے انجن میں خرابی تھی؟ نہیں پتا، کسی نے اس کو گولہ مار دیا، اس پہ اٹیک کر دیا، اس کو نشانہ بنا دیا میزائل سے؟ نہیں پتا۔ بھئی میرے باپ مر گیا اور کسی کو وجہ نہیں پتا کہ کس کی غلطی سے وہ مرا۔ اس بچے نے دل میں ٹھانی، اس نے ایک مشین بنائی کہ جہازوں میں وہ لگے گی، جہاز میں جو کچھ ہوگا اس مشین میں ریکارڈ ہو جائے گا، اگر جہاز خدا نخواستہ تباہ ہو جاتا ہے وہ محفوظ رہے مشین، اور اس مشین میں سے پتہ لگ سکے کہ یہ جہاز کیسے برباد ہوا، کیسے گرا، کیسے تباہ ہوا۔ میرے باپ کے مرنے کی وجہ مجھے نہیں پتہ چلی، میں کسی کے باپ کو اگر وہ مر جائے تو اس کو وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے بلیک باکس بنا دیا تھا اس بچے نے بڑے ہو کر، اپنی زندگی کے تجربے سے اس نے کہا کسی اور کو یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ بلیک باکس میں ساری انفارمیشن جہاز کی ریکارڈڈ ہوتی ہے، آگ سے وہ تباہ نہیں ہوتا، پانی میں گر جائے تباہ نہیں ہوتا، بم سے پھوڑ دو تو وہ پھر بھی خراب نہیں ہوتا، اس میں ہر ایک انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے کہ جہاز میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ اس بچے نے اپنی زندگی کے علمی اور تجربے سے اتنا بڑا انسانیت پہ احسان کر دیا کہ میں کسی اور پہ یہ دکھ نہیں جانے دوں گا۔ اس نے بلیک باکس بنا دیا، ہر جہاز میں لگا ہوتا ہے، جہاز تباہ ہو سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں بلیک باکس ڈھونڈو گے، پتہ چلے اس پہ ہوا کیا تھا۔ تو یہ بھلائی کے کام ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، کوئی بزرگ آ گیا اس کو جگہ دے دیں، خاتون آ گئی اس کو جگہ دے دیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو پریشان ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ اس کو کرسی، اب اس کو اپنی نشست دے دیجئے، یہ بھلائی کا کام ہے۔ آپ کسی جگہ لائن میں لگے ہیں اور کوئی مجبور آ گیا ہے اور آپ اس کو پہلے اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ میری جگہ پہ آگے چلے جائیے، آپ باری لے لیجئے، میں آپ کے پیچھے چلا جاؤں گا، یہ بھلائی کے کام ہے۔ کھانا جب لگتا ہے کسی فنکشن میں، کسی ضیافت میں، کسی شادی میں، تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ میرا بچہ میرے پیچھے میری قمیض کھینچ رہا ہے، ماں بھوک لگی ہے، ہمیں تو اپنا لینے کی فکر ہوتی ہے۔ اس وقت دوسروں کا خیال رکھیں۔ ساری پلیٹ ہم بھر کے اپنے باپ کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، بیوی کو، بچوں کو دے دیتے ہیں، یہ لے، اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے دیکھ میں کتنی بڑی ڈھیری لگا کے لے آیا ہوں، اور بعد میں اس میں سے صرف 2 پیس کھائے جانے اور باقی سارا ڈسٹ بن میں چلا جانا ہے۔ آپ نے دوسروں کا حق کھایا ہے۔ آپ کو اگر صرف 2 اس میں سے آئٹمز کی ضرورت تھی، آپ وہی لے لیتے، آپ نے باقی سارا کسی کا حق کھایا ہے۔ دوسروں کے حق کا خیال رکھنا یہ سماجی بھلائی کا کام ہے۔ ماحول میں ایک بات، بہت ساری باتوں میں سے کہ ہم چرچ میں ہی کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ میرا بچہ چوئنگ گم چبائے گا، ریپر یہیں، چپس کھائے گا، ریپر یہیں۔ ہم پیچھے جو جگہ سپیس بنی ہوئی ہے اپنے بینچ کے، دیکھیے اپنے سامنے سیٹ پر اگلے بینچ کی پشت پر ایک ریک بنا ہوا ہے، ایک سپیس بنی ہوئی ہے، یہ بائبل یا گیتوں کی کتاب رکھنے کے لیے، یا آپ اپنی پرسنل بلانگنگز رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں کچرا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم خدا کے گھر میں گندگی پھیلاتے ہیں، ہم باہر کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو خدا کا شکر ہے ہائی وے پہ اگر باہر کچھ پھینکو، کیمرے میں آ گئے تو آپ کو ٹکٹ ملے گا، اس لیے ہم بچوں کو منع کرتے ہیں باہر نہیں ریپر پھینکنا، نہیں تو کچھ بھی کھایا پھینک دیتے ہیں۔ گھر سے باہر کچرا، ہم جائیں گے جو ڈسٹ بن رکھا ہوتا ہے یہاں پہ، اس کے بالکل قریب جائیں گے اور جا کے ایسے تھرو کر دیں گے، باہر گر گیا تو گر گیا، اندر پھینکنا نہیں۔ صفائی کا خیال رکھے، ماحول کی صفائی کا۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تم اپنی لشکرگاہ کو صاف رکھنا، اپنے رہنے کی جگہ کو صاف رکھنا، اپنی گندگی، اپنی نجاست اپنے خیمہ گاہ سے، اپنے لشکرگاہ سے دور رکھنا، اور اس کو ڈمپ کرنا، اس کو چھپا کے ڈھانپ کے رکھنا، اپنی گندگی کو ڈھانپ کے رکھنا تاکہ دوسرے اس سے متاثر نہ ہوں۔ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھنا شروع کریں۔ ابھی دیکھ لیجئے، آپ کو جہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور ہم ماں باپ ہوتے ہوئے کوئی فکر نہیں کرتے میرا بچہ کہاں تھا، اور اس نے ریپرز جو میں نے اس کو چپس یا اس کو میں بنٹیز یا اس کو بسکٹس میں نے جو لے کے دیے تھے، اس کے ریپرز بیٹا کہاں ہیں؟
च्युइंगम हम लेते हैं और उसका जब हम रैपर खोलते हैं उसके अंदर एक सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, एक पेपर होता है सिल्वर, क्या कहते हैं हम पाकिस्तानी उसे? सिल्वर कलर की जो कोटिंग होती है, पन्नी कहते हैं ना। वो किस लिए होती है? वो सिल्वर पेपर आपको संभाल के रखना होता है, जब तक आप उसको च्यू करके खत्म नहीं कर देते उसका जायका, आपको उसी सिल्वर पेपर में उसको उगलना होता है और उसमें लपेटना होता है। ये कंपनीज इसलिए उसको सिल्वर पेपर में रखते हैं। वो पेपर च्युइंगम के लिए होता है कि जब चबा चुको, जब उसमें से सारा टेस्ट ले चुको, वो बिल्कुल बेजायका हो जाए, तो आप उस सिल्वर पेपर में दोबारा उसको रख दो, उसको रैप कर दो, ताकि वो जिस जगह गिरे वहां किसी के जूते पर, किसी के कपड़ों पर, किसी के बालों में, किसी आइटम पर वो असरअंदाज ना हो सके। और यहां आप अपने अगले बेंच के नीचे हाथ लगाइए, किसी ना किसी को च्युइंगम मिल जाएगी। अपने बेंच के नीचे हाथ लगाइए जहां बैठे हुए हैं, मिल जाएगा कुछ ना कुछ आपको। माहौल की सफाई का हमें ख्याल रखना, ये हमारी सोशल वेलफेयर का काम है। तौफीक के बावजूद अगर हम भलाई नहीं करते किसी की, तो ये गुनाह है बड़ा। च्युइंगम वाली बात ही करूंगा। रैपर आपके हाथ में था, उसकी सिल्वर कोटिंग आपके पास थी, आपके बस में था कि आप उसको वहां उसमें लपेटते और किसी डस्टबिन में जाकर फेंक देते। आपने उसको चिपका दिया, दूसरों के लिए परेशानी बना दी। क्या किया आपने? बाइबल कहती है ये गुनाह किया आपने। आपके बस में था कि आप थोड़ा खाना लेके पहले खत्म करते, फिर जाके ले लेते, लेकिन आपने दूसरों का हिस्सा पहले अपने प्लेट में डाल दिया, फिर उसको आपने डस्टबिन में गिरने के लिए भेज दिया, क्योंकि आपका जूठा कौन खाएगा? जो वेटर, जो सर्व करने वाले सर्विसमैन होते हैं, वो उसको डंप कर देते हैं, उसको कचरे में फेंक देते हैं। आपने गुनाह किया। आप किसी के रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर हटा सकते थे, आपने नहीं हटाया, गुनाह किया। आप किसी की मदद कर सकते थे, आपने नहीं की, गुनाह किया। आप किसी को अपनी जगह दे सकते थे, आप यहां बैठ जाइए, आपने नहीं दी, आपने गुनाह कर दिया। आप किसी को अपनी जगह लाइन में कह सकते थे, आप आगे आ जाइए, आप मजबूर हैं, मैं बाद में अपनी बारी ले लूंगा, आपने गुनाह किया। जो तौफीक रखते के बावजूद भलाई नहीं करते, वो गुनाह करते हैं। बात कर लेते हैं खुदा के कामों पे, वर्क्स ऑफ गॉड। अब इंसानों तक तो मुश्किल हो गया था ना, खुदा के कामों में देखिए हमारा क्या बनता है। हमारे सारे काम खुदा के लिए होने चाहिए। जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। हमारा कोई भी काम है, पेशा है, मजदूरी है, मुलाजमत है, कारोबार है, कुछ भी हम करते हैं या समाजी काम हम करते हैं, वो सब खुदा के लिए होने चाहिए कि मैं खुदा के कहे के मुआफिक उसे करूंगा, खुदा के लिए कर रहा हूं, खुदा के चुने हुए इस काम को जो उसने मेरे लिए मुकर्रर किया था मैं कर रहा हूं, खुदा के लिए। ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। और हम बड़ा एहसान चढ़ाते हैं, देख लो पादी साहब आपने बोला था ना, तो मैंने ये काम कर दिया। और कोई हुक्म जता के जाएंगे, और कोई हुक्म देख लो कर देता है। थैंक यू वेरी मच, मेरे बेटे का वलीमा था जिसमें आपने काम किया, थैंक यू। किसका घर है ये? घर किसका है? एहसान मेरे ऊपर है। एहसान किस पे किया? और उसने जो आपको पैदा करके एहसान किया, ठीक है। खुदा के घर में कोई काम करो तो उसका एहसान किसी आदमी पे मत चढ़ाओ। जिस पे चढ़ाना है उसको सीधा बोलो, मैंने तेरे घर में ये एहसान तुझ पे कर दिया है। फिर वो एहसान का बदला देता है। फिर वो बताएगा, अच्छा बेटा आज ही रात तेरी जान तुझसे ले लेता हूँ, तेरा कारोबार ले लेता हूँ, तेरी अच्छी नौकरी ले लेता हूँ, फिर मेरे एहसान याद आएंगे तुझे। तू मुझे जता रहा है कि मैंने तेरे घर में आज बेंचों के पीछे से छोटे छोटे रैपर बच्चों को फेंके हुए उठाया, तू मुझे ये जता रहा है। मैं बताऊंगा मैंने तेरे रास्ते की कितनी मुश्किलें हटाई हैं। स्क्रीन पे देख, तू जा रहा था गाड़ी में, सामने से ट्रक आ रहा था, तुझे ठोक देता, तेरी जान निकल जाती, लेकिन मैंने रोक लिया था। मैं कितने कितने तेरे काम गिनवाऊं, जब वो गिनवाएंगे ना हमारे एहसान, तो फिर हमें
होश आ जाएगी। सो जो काम हम खुदा के लिए करते हैं वो एहसान किसी पे मत जताइए, ना खुदा को कहिए मैंने तेरे लिए किए। जो काम हम करते हैं खुदा के लिए करें, सारे काम खुदा के लिए होने चाहिए। हम खुदा के काम में बढ़ते जाएं। खुदा का कलाम ये सिखाता है खुदा के काम में बढ़ते चले जाएं, पीछे ना हटें, आगे बढ़ें, उसमें ज्यादातर काम करने की कोशिश करें, ज्यादा काम करने की कोशिश करें। हमारा दिल करना चाहिए कि मुझे और काम मिलता जाए खुदा का और मैं उसे करता जाऊं, मुझे और काम मिलता जाए। इसीलिए मेरा दिल करता है इबादत कभी 2 घंटे की हो जाए ना तो मैं 1.5 घंटा सिर्फ कलाम ही सुनाऊं। अच्छा लगेगा? मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेरा तो दिल करेगा और काम मिले। ठीक है, गामा पहलवान साहब की कुश्ती हो गई ज़बिस्को के साथ, वो लोगों के उठते बैठते जीत गए। टन हुआ, उन्होंने उसको पिछाड़ दिया, नीचे गिरा दिया। लोगों ने कहा जी मजा ही नहीं आया, टिकट इतना महंगा खर्चा था। अच्छा दोबारा से दूसरा राउंड फिर जीत गए, तीसरा फिर जीत गए, जीतते रहे। लोगों ने कहा जी हमें तो मजा ही नहीं आता। चलो जीत गया तो जीत गया। जल्दी जल्दी वो हरा देते थे ज़बिस्को को, बड़ा पहलवान था। अखबारी नुमाइंदे आ गए, रिपोर्टर आ गए जी इंटरव्यू दे दीजिए। कहा जी घोल सारी रात करा लो, ये काम नहीं होता। रेसलिंग सारी रात मुझसे करवाते रहो, लेकिन ये इंटरव्यू वाला काम मुझे नहीं आता। जो काम बंदे को आता है उसमें दिल करता है ये करता ही चला जाऊं। खुदा का काम ऐसा होना चाहिए हमारा दिल करे कि बढ़ते चले जाएं, इसमें और करते चले जाएं। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि खुदा के काम में हम बढ़ते जाएं। हल पे हाथ रख के पीछे देखने वाला खुदावंद के लायक नहीं है। हम खुदा के काम में जान लगा दें। पौलुस रसूल ने ये बात सिखाई है कि उसने ऐसा काम किया है मेरे शागिर्दों ने कि मरने तक नौबत आ गई, उन्होंने अपनी जान लगा दी। और पौलुस रसूल ने खुद कहा कि मैं अपने खून तक दे देने के लिए, अपनी जान कुर्बान कर देने तक के लिए मैंने मेहनत की है। खुदावंद के काम में जान चली जाए क्या है? ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। क्योंकि जो जान गवाते हैं वही तो असल में जान बचाते हैं, वही तो जिंदगी पाते हैं। जो अपनी जान खुदावंद के लिए देंगे वही असल में अपनी जिंदगी पाते हैं। सो खुदावंद के काम में, जो उसके घर में उसकी खिदमत में किया जाए, उसमें जान लगा दें। कपड़े क्या चीज हैं? गंदे ही हो जाएंगे ना, क्या हो गया? धुल जाएंगे। किसने दिए कपड़े? नंगे आए थे। अयूब ने कहा इतना अमीर आदमी था, नंगा मैं मां के पेट से आया, नंगा ही जाऊंगा। जब कब्र में उतारा जाएगा तो किसी का दिया हुआ सफेद कपड़ा मिलेगा, किसी का दिया हुआ, अपनी कमाई का नहीं। हमारा तो दस्तूर ही ये है कि शादीशुदा मर जाए तो ससुरालियों से कफन आता है, अगर औरत मर जाए तो मैके से कफन आता है। अपनी कमाई का कफन नसीब नहीं होता, किसी का दिया हुआ पहना जाता है। सारी जिंदगी कमाते हैं, कफन अपना नहीं पहन सकते। खुदा के काम में जान लगा दें, क्योंकि उसी की दी हुई जान है। खुदा के काम में हमें बाप की तरफ से इज्जत मिलती है। इंसानों से तवक्को ना करें कि मुझे ज़रा पादी साहब अच्छा सा काम दे दें, मैं ज़रा स्टेज पे खड़ा रहूं, लोग देखते रहें, मुझे माइक मिल जाए और मैं जनाब लीड करूं और मैं साज बजाने के लिए आगे खड़ा हो जाऊं और पूरी इबादत जनाब सारी दुनिया मुझे ही देखे और मुझे अवार्ड मिले, मुझे हार पड़े, मुझे फूल मिले, मुझे शील्ड्स मिले, मुझे सारी दुनिया की इज्जत मुझे ही मिल जाए। इज्जत इंसानों से न मांगे, खुदा से, क्योंकि खुदा इज्जत देता है। वो जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। बाप से हमें इज्जत मिलती है और हमें उसी से इज्जत की आरज़ू भी रखनी चाहिए। कई लोग होते हैं खुदा के काम को बिगाड़ देते हैं, चलते चलते काम को बिगाड़ देंगे। एक गांव में एक चर्च बन रहा था, सारी बिरादरी इकट्ठी थी, पैसे इकट्ठे हो गए, चर्च की बुनियाद पड़ने लगी जी, स्टे ऑर्डर आ गया। किसने लिया स्टे ऑर्डर? किसने मुकदमा कर दिया कि चर्च नहीं बन सकता? अभी बिरादरी का एक बंदा, एक क्रिश्चियन आदमी, मसीही आदमी, कि ये चर्च नहीं बन सकता। पूछा गया उससे, भाई क्या वजह? मेरे तो सलाह ही नहीं की थी ना।
میرے ساتھ مشورہ ہی نہیں کیا انہوں نے، میرے سے علاوہ انہوں نے پروگرام بنا لیا تھا، میں کیوں بننے دوں؟ اب ان کو پتہ چلے گا کہ میری اہمیت کیا ہے۔ خدا کے ہوتے ہوئے کام کو بگاڑتے ہیں، ہم نہ بگاڑیں۔ چلتے ہوئے کام کو ہم جان بوجھ کے کبھی کبھی بگاڑ دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا تجربہ ہے، اس بات کا میں نہیں ہوں گا یا ہوں گی تو دیکھیں گے کیا ہوگا، کلیسیا ختم ہو جائے گی، چرچ رک جائے گا، بچوں کی تعلیم، خدا کی حمد و ثنا، ہدیے، عبادتیں رک جائیں گی، میں ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤں۔ جب تک خدا زندہ ہے کلیسیا قائم بھی رہتی ہے، چلتی بھی رہتی ہے، اس کی حمد بھی ہوتی جاتی ہے۔ اگر تم چپ کرو گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ خدا گدی کو زبان دے کے استعمال کر دیتا ہے، یہاں تو انسان ہے۔ خدا کے چلتے کام کو نہ بگاڑیں، جو کوئی خدا کا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، اس کو نہ بگاڑیں۔ ہم کرتے کرتے کام خدا کے بگاڑتے ہیں تاکہ ذرا لوگوں کے سامنے ہماری بابا ہو جائے، پتہ چل جائے لوگوں کو کہ ہم ہی ہیں جو کر سکتے ہیں۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا نا ان کو پریشر دینے کے لیے ذرا جھٹکا لگے ان کو، خدا کے کام کو ہم نہ بگاڑیں۔ کام کیا ہے خدا کے؟ خداوند یسوع سے پوچھا گیا اس کے شاگردوں نے، خدا کے کام کیا ہے کہ ہم اسے کریں؟ اس نے کہا یہ کہ اس کے بیٹے پر ایمان لاؤ، یہ ہے کام خدا کا۔ ہم خدا کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ خداوند یسوع پر ایمان لا کر۔ جو اس پر ایمان لے آتا ہے خدا کا کام کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 6 اور 28 سے 29 آیت۔ پھر خدا کا کلام خدا کے کام کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ صرف یسوع پر ایمان لانا ہی کام نہیں، بلکہ یسوع کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دینا بھی خدا کا کام ہے۔ خداوند یسوع کے بارے میں تعلیم دینا خدا کا کام ہے۔ اور پولس رسول نے تیموتھیوس کے حوالے سے لکھا کہ وہ ہمارے ساتھ خدا کا کلام، خدا کا کام کرتا ہے، اس کے کام میں ہمارے ساتھ شریک ہے، کیونکہ وہ خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ خدا کے کلام کی تعلیم دینا خدا کا کام ہے۔ جتنے لوگ خدا کی تعلیم، خداوند کی تعلیم لیتے ہیں، یسوع کے بارے میں سکھاتے ہیں، چاہے وہ سنڈے اسکول میں ہے، چاہے وہ خواتین میں ہے، چاہے نوجوانوں میں ہے، چاہے عورتوں میں، مردوں میں، بوڑھوں میں، بچوں میں یا کلیسیا میں، وہ سب خدا کا کام کرتے ہیں۔ کلیسیا میں خدمت کرنا، پاسبان کے طور پر بھی، ایلڈر ڈیکن کے طور پر بھی، کسی بھی کیپیسٹی میں جو خدا کا کام کلیسیا میں کرتے ہیں وہ خدا کا کام کرتے ہیں۔ کلیسیا میں خدمت کرنا خدا کا کام ہے، اور مقدسوں اور ایمانداروں کی خدمت کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ اگر میں کسی کو کہتا ہوں بھائی ندیم یہ لوگوں میں ذرا پانی تقسیم کر دیجئے، یہ فیلوشپ کے پارسلز بانٹ دیجئے، یہ کھانے کی پلیٹس اٹھا دیجئے، یہ کرسیاں لگا دیجئے، یہ ان کے سارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے، یہ لوگوں کی، مقدسوں کی، ایمانداروں کی خدمت ہے، اور یہ خدا کا کام ہے۔ خدا خود نہیں اترتا اور آ کے کہتا کہ یہ لو بھائی یعقوب میں نے آپ کے لیے کرسی رکھ دی ہے، اب آپ بیٹھ جاؤ اس میں۔ خدا کا کوئی انسان یہ کام کرتا ہے، ساری کلیسیا کے لیے کرسیاں لگاتا ہے، ٹیبل لگاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا انتظام کرتا ہے۔ مقدسوں اور ایمانداروں کی خدمت یہ خدا کا کام ہے۔ محتاجوں کی مدد کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ خدا کر سکتا ہے ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا، اور روزی روٹی سب کو مہیا کر سکتا ہے، لیکن خدا نے ہمیں اپنے کام میں شریک کیا کہ تم ان لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھو اور ان کی مدد کرو۔ متی 25واں باب اس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور لوگوں سے کہے گا میرے باپ کے مبارک لوگ اس بادشاہی میں جاؤ، کیونکہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں بیمار تھا، میں قید میں تھا، تم نے میری مدد کی۔ کب ہم نے تجھے ایسا پایا مدد کی؟ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ ایسا کیا۔ جب ہم کسی غریب اور محتاج کی مدد کرتے ہیں تو خداوند کی مدد کرتے ہیں۔
وہ کہتا ہے جب تو کسی محتاج کو، مفلس کو، ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو خداوند کو قرض دیتا ہے۔ سو محتاجوں کی مدد کرنا چاہیے، یہ کام ہم کریں، کسی کو ضرورت مند دیکھیں تو اس کی مدد کریں۔ یہ کام ہمیں ذاتی طور پر، شخصی طور پر، کلیسیائی طور پر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نہ صرف اپنے لیے ہم کمائیں بلکہ کسی ضرورت مند کی مدد بھی کرنے کے قابل ہوں۔ اور پھر آخری بات آج کے لیے، اپنی آمدنی سے کلیسیائی اور بشارتی کاموں میں حصہ لینا، یہ خدا کا کام ہے۔ پچھلے دنوں میں نے گزارش کی کہ ہم میں سے لوگ جا کر غیر قوموں کے گھروں میں یا ان کے دفتروں میں جا کر ان کو مسیح کے بارے میں تعلیم نہیں دے سکتے، لیکن جو لوگ ان میں کام کر رہے ہیں، ان میں خدمت کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، بائبل تقسیم کرنے کے ذریعے سے ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سو ہم اپنی آمدنی سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی ذاتی کوششوں سے ہم حصہ ڈالیں کلیسیا کے کاموں میں اور خداوند کے کلام کو دنیا میں پھیلانے میں۔ ہم خود ہاتھ سے نہیں کر سکتے، ہم اپنے روپے پیسے سے کر سکتے ہیں۔ خداوند ہماری کلیسیا کو کام کرنے والی، محنت کرنے والی اور دوسروں کے لیے برکت بنا کر استعمال کرے۔ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے، آمین۔